زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا۔ اقبال نے اپنی شاعری دنیا کے کسی محبوب کی محبت میں مبتلا ہو کر نہیں کی، بلکہ درویشوں کے عشق میں اور نبی علیہ السلام کی محبت میں مبتلا ہو کر کی ہے۔ اقبال کی شاعری کو دنیا کے کسی محبوب پر کی گئی شاعری سمجھ کر اس کو پڑھنا یا سننا ایک جاہلانہ اور بے وقوفانہ عمل ہے۔ اقبال کی ایک ایسی ہی غزل جس کا عنوان مارچ 1907 ہے، جو ناسمجھوں کے لیے تو کسی محبوب پر کی گئی شاعری ہے، لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے کی معرفت کچھ ہو رہی ہے، جس میں اقبال لکھتا ہے کہ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا۔ سکوت تھا پردہ دار جس کا، وہ راز اب آشکار ہوگا۔ اگر اس کو عقل کو نہ استعمال کرتے ہوئے اس شعر کو سمجھا جائے تو یہ محض کسی محبوب پر کی گئی شاعری ہے، لیکن حقیقت میں اگر اس کی معرفت کو سمجھا جائے تو اقبال اسلام کی بات کر رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی تبلیغ شروع کی تو اس وقت کھلے عام تبلیغ شروع نہیں کی تھی، بلکہ صحابہ اکرام علیہ رضوان جو تھے وہ ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین کی تبلیغ حاصل کیا کرتے تھے، اور یہی اقبال یہاں پر کہنا چاہتا ہے۔ اقبال دوسرے مصرعے میں کہتا ہے کہ سکوت تھا پردہ دار جس کا، وہ راز اب آشکار ہوگا۔ مطلب یہ کہ جس راز کو خاموشی نے چھپا رکھا تھا، اب وہ وقت آنے والا ہے کہ اس خاموشی کو توڑ کر اس دیدار کو عام کر دیا جائے۔ اسی کے ساتھ آگے بڑھے تو اقبال لکھتا ہے کہ گزر گیا اب وہ دور ساقی کہ چھپ کے پیتے تھے پینے والے، بنے گا سارا جہان میں خانہ ہر کوئی باد خار ہوگا۔ اقبال کہتا ہے کہ وہ وقت گزر چکا ہے جس میں چھپ کر پیتے تھے شراب۔ مطلب یہ کہ اب وہ وقت جو ہے وہ ختم ہونے کو ہے جس میں چھپ کر دین کی تبلیغ دی جاتی تھی، کہ اب اس وقت کا اختتام ہوا جاتا ہے۔ اب اسلام پہلے سے زیادہ اور پھیلے گا، اب اسلام منظر عام پر آئے گا۔ بنے گا سارا جہان میں خانہ ہر کوئی باد خار ہوگا۔ جو کام ہم سب پہلے چھپ چھپا کر کیا کرتے تھے وہ اب کھلے عام ہوا کرے گا۔ اگلے مصرعے میں اقبال کہتا ہے کہ کبھی جو آوارہ جنوں تھے وہ بستیوں میں پھر آ بسے گے، برہنہ پائی وہی رہے گی مگر نیا خارزار ہوگا۔ اقبال یہاں ان لوگوں کی بات کر رہا ہے جو اسلام کے دیوانے تھے، جو لوگ دیوانگی کے بیابانوں میں مارے مارے پھرا کرتے تھے، وہ بستیوں میں پھر آ بسے گے، ان کی بستیاں پھر آباد ہوگی۔ مطلب یہ کہ جن لوگوں نے اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی، اب ان کی قربانیوں کا صلہ ان کو ملنے والا ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ اب ان کی بستیاں پھر سے آباد ہوگی، اگرچہ پہلے کی طرح ننگے پاؤ ہوگے، مگر اقبال کہتا ہے کہ یہاں پر جگہ جو ہے وہ دوسری ہوگی، اور اشارہ دیتا ہے کہ مسلمان دوبارہ اپنی عظمت کے لیے جد و جہد شروع کر دیں گے، اگرچہ اس میں مشکل تر ہے۔ اسی طرح آگے بڑھے تو اقبال لکھتا ہے کہ سنا دیا گوش منتظر کو حجاز کی خاموشی نے آخر، جو عہد صحراؤں سے باندھا گیا تھا پھر استوار ہوگا۔ اقبال یہاں پر ان لوگوں کی بات کر رہا ہے کہ جو کان انتظار میں لگے ہوئے تھے، جو اسلام کی روشنی کو پھیلانے کے لیے منتظر تھے، ان کی بات کر رہا ہے کہ جو کان انتظار میں لگے ہوئے تھے انہیں حجاز کی خاموشی سے یہ پیغام مل گیا ہے کہ بیابانوں سے جو عہد باندھا گیا تھا اسے نئے سرے سے پختہ کیا جائے۔ اس سے مراد مسلمان دوبارہ سے اپنا کھویا ہوا وجود جو ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوگے۔ آخری دو مصروں میں اقبال لکھتا ہے کہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شعر پھر سے ہوشیار ہوگا۔ اقبال ان آخری دو مصروں میں اسلام کے ان شیروں کی بات کر رہا ہے، ان مرد مجاہد کی بات کر رہا ہے جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، وہ پھر سے جاگ اٹھے ہیں۔ اقبال کہتا ہے کہ جس شیر نے جنگل سے نکل کر رومیوں کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، میں نے فرشتوں سے سنا ہے کہ وہ شیر پھر سے جاگنے والا ہے۔ یعنی مسلمان قوم جس نے عرب کے صحرا سے نکل کر رومیوں کی سلطنت کو برباد کر دیا تھا،
وہ مسلمان پھر سے جاگ اٹھے ہیں۔ اس ویڈیو میں اقبال کی جو غزل مارچ 1907 کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ اقبال کی کتاب بانگ درا سے لی گئی ہے۔ اس غزل کے ترجمہ و تشریح کو اقبال کی اسی بک سے لیا گیا ہے اور مختلف ویب سائٹ سے ریسرچ کرنے کے بعد ہی آپ تک پہنچایا گیا ہے۔